السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی مجھے ایک دن کال آئی۔ سلام کے بعد اس نے مجھے بولنے کا موقع دیے بغیر شروع کر دیا، میری شادی ہو رہی ہے، میں تم سے رابطہ نہیں رکھ پاؤں گی، مجھے ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ، اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ تم خود مجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کرو، بلا کسی جواز کے مجھے تمہارا عشق دیکھنا ہے، تم کہتے ہو کہ تم مجھے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتے، سمجھو تمہارے عشق کا امتحان ہے، تم آؤ گے تو ڈولی میں بیٹھوں گی ورنہ نہیں بیٹھوں گی، تمہیں پتہ ہے مجھے پگڑیوں کے واسطے دیے گئے ہیں کہ میں تم سے بات نہیں کروں، لیکن کیا کروں، نہیں رہا جاتا۔ جب میری مسلسل سسکیوں کی آواز اس تک پہنچی تو وہ بولی تم رو رہے ہو، مرد تو نہیں روتا، مرد بہت مضبوط ہوتا ہے، کل میری بارات ہے اور تم نے آنا ہے، اور اگر تم نہ آئے تو میں سمجھوں گی تمہیں مجھ سے محبت کبھی نہیں تھی۔ میں 2 منٹ کے لیے خاموش ہوا اور پھر رونے لگا اور بولا تم مجھ سے یہ مت کہو کہ میں تمہیں خود رخصت کروں، کیونکہ میں نہیں کر سکتا، میں مر جاؤں گا، مجھے میرا ضمیر ہی مار دے گا، اس کے سوالات کا کیسے جواب دوں گا، تم نے بھی کہا تھا تم میرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی، میرے نام کے الاپ کرو گی، تو پھر آج ایسا کیوں؟ تم نے بھی کہا تھا تم نہ ملے تو مر جاؤں گی، سب یاد ہے نا تمہیں؟ اب اس کی طرف سے بھی رونے کی آواز آ رہی تھی اور روتے ہوئے بولی ہاں مجھے میرا ایک ایک لفظ یاد ہے، تبھی تو تمہیں بلا رہی، دیکھو تو میں کتنی ثابت قدم ہوں، تم آؤ گے، میں انتظار کروں گی۔ اگلے دن میں بجھے منہ سے تیار ہوا اور اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شادی میں پہنچ گیا۔ آخر عشق ہے، تڑپ تو ہونی ہے اس میں۔ میری آنکھیں مسلسل اس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں دلہن کے کمرے میں جا پہنچا اور اس کو دیکھ کر اپنے آنسوں کو روکتے ہوئے بولا ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ میری آواز سنتے ہی فوراً میری طرف متوجہ ہو گئی اور بولی دیکھو مجھے مہندی کا کتنا رنگ آیا ہے، میں بہت خوش رہوں گی وہاں، مہندی بتا رہی ہے مجھے، دیکھو نا اس میں کتنا پیارا لگ رہا ہے نام لکھا، پتہ میں بہت خوش ہوں، میری خواہش تم نے آ کر پوری کر دی۔ خوش ہونا کسے کہتی ہو تم خود سے لڑ رہی ہو، تم میرے بغیر خوش نہیں رہ سکتی، لیکن میں خوش ہوں، مجھے محبت سے زیادہ باپ کی پگڑی عزیز ہے، میں مر جاؤں گا یار، پلیز ٹیپیکل باتیں مت کرو، کوئی نہیں مرتا کسی کے لیے۔ اس کو پتہ تھا میں نے مر جانا ہے، لیکن وہ میرا ضبط دیکھ رہی تھی۔ سنو آ تو گئے ہو، جب نکاح ہو تو میرے قریب رہنا تاکہ تم میرا اقرار سن سکو۔ اس کے اندر کی رگیں بے جان ہو چکی تھیں، وہ رونا چاہ رہی تھی مگر آنسو نہیں آ رہے تھے، وہ مسکرانا چاہتی تو لب ہی نہیں ہلتے تھے، کیونکہ مجھ سے کہہ چکی تھی کہ وہ خوش ہے، مگر میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اے عشق جی بھر کے آزما مجھے، لیکن یاد رکھ میری موت سے مر تو بھی جائے گا۔ میں یہ کہہ کر چلا گیا۔ اب میرے قتل یعنی نکاح کا وقت ہوا، اس کا نکاح فلاں ولد فلاں سے کیا جاتا، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب اس سے پوچھ رہے تھے۔ میں بالکل اس کے بائیں طرف کھڑا تھا۔ جی قبول ہے۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ محسوس کی جا رہی تھی، لیکن وہ جواب دے رہی تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر پوچھا۔ قبول ہے اس نے کہا۔ اس کے کندھے پر آنسو مسلسل گر رہے تھے، لیکن وہ اس کو اگنور کر رہی تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر پوچھا۔ خاموشی چھا گئی، وہ خاموش تھی۔ مسلسل خاموشی پا کر اس کی ماں نے اسے جھنجھوڑا اور وہ صوفہ پر بیٹھ رہی، مگر اس کا وجود زمین کی طرف گر گیا، اس کے ہونٹ نہیں ہلے، اس کے لب سی دیے گئے، اس کے لبوں پر مہر لگا دی گئی، اس کے لبوں کی حرکت رک چکی تھی، ہونٹوں نے ہونٹوں سے ملنا چھوڑ دیا، لڑکھڑاہٹ ختم ہو چکی تھی، یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس طرح میرا قتل کر کے مجھے محبت کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔